आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में इलाक़ाई ताउन बढ़ाने पर गौर। शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन व अमान के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर सीनियर वज़रा शामिल। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। तीसरी नशस्त जारी। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने कहा कि अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करने पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर है। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत की गई। नई कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर गौर। आइंदा कानून साजी में अपोजिशन जमात के किरदार पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों से ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुल्की इस्तेहकाम, मईशत और इंतखाबी इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 11% बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की तीसरी नई मॉनेटरी पॉलिसी का एलामिया जारी कर दिया। अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा गया। सितंबर 2025 में माहाना महंगाई की शरह 5.6% रही। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में महंगाई की शरह, दरामदात और बरामदात की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे से मुल्की मईशत मुस्तहकम। स्टेट बैंक का एतराफ़। आदाद शुमार के मुताबिक तवानाई के शोबे में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड। सितंबर 2025 में तवानाई के शोबे में $87 मिलियन गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। मालियाती कारोबार और शोबा खुराक की जानिब तरतीब 66.58 और $25.3 मिलियन की सरमायाकारी मौसूल। सितंबर में पाकिस्तान में कुल गैर मुल्की सरमायाकारी $185.62 मिलियन तक पहुंच गई। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। नोटम के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स के दरमियान फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी। फैसला मुमकिन तौर पर सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स बनने का मामला। पीटीआई ने उमर अयूब और शिबिल फराज की बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने की पिटीशन वापस ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर बनने की आखिरी रुकावट भी दूर कर दी। स्पीकर को महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन करना चाहिए। हमारी दरख्वास्त जमा होने से अब तक स्पीकर ऑफिस से कोई राब्ता नहीं हुआ।
اتحادی جماعت مسلم لیگ سے رابطہ کیا, وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ ہماری جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پوری ہے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہوگی. خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ گئی ہے, لیکن بتایا جائے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے. ابھی حکومت نہیں بنی, جب تک کابینہ بنے گی تو پتہ چل جائے گا. ہمارا صوبہ اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم وفاق کے ساتھ محاذ آرائی کریں. کشمیر میں اتحادی حکومت تھی, اپنے اتحادی نون لیگ سے مدد مانگ لی ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک تو ہے کہ ہم کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, لیکن اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ایک سفار کرائے ہم کہتے ہیں ایز آف سٹاپنگ بزنس, کہ کس طرح ہم سٹاپ کریں ہر لیول پہ. کسی کو اجازت چاہیے, این او سی چاہیے, ایک تو اس کو سال لگ جاتے ہیں, رشوتیں دینی پڑتی ہیں, دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں, اور اس سے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ انگوانیبل ہو گیا اور اس ملک میں کام نہیں ہو سکتا. اس پرسیپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 65,000 مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ. مساجد کی تعمیر و مرمت کے منصوبے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل. مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 5واں اجلاس, جس میں بڑے فیصلے کیے گئے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کی بہتری اور سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب میں امن و امان میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد کا تقدس برقرار رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. محلے میں چندہ اکٹھا کر کے مسجد کو اندر جو آپریشنز ہوئے اور ان آپریشنز کے انٹینسٹی کے بعد 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے. اور اگین یہ سرنڈر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو معافی مل گئی ہے. یہ کلیئرٹی ہوم منسٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی طریقے سے دی ہے کہ دے ول ہیو ٹو فیس دا لا. وزیر اعلیٰ سندھ نے فیس لیس ای ٹریکنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا. مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں معافی مل گئی. ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں, مگر نتائج بھی ہونے چاہیے. سندھ پولیس نے ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں قدم رکھ دیا. ایک بھی خلاف ورزی ہوئی تو 20,000 روپے کا چالان ہوگا. انڈیا نے پانی بار بار جو ہے وہ ہماری طرف بھیجا, اس تمام چیزوں کو جو ایک چومکھی لڑائی میں کہتی ہوں کہ ایک چومکھی لڑائی تھی جو ہمارے اداروں کو لڑنی پڑی. پنجاب کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. بھارت نے بغیر اطلاع 3 دریاؤں میں پانی چھوڑا. سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کا عمل جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی خود گھر گھر جا کر داد رسی کی. پنجاب حکومت ایک بھی سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی. متاثرین کا سہارا جس سے وہ پیسے نکال سکیں گے. وزیر اطلاع عظمہ بخاری نے ننکانہ صاحب میں فلڈ کارڈ تقسیم کی تقریب سے خطاب کیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا میڈیا اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت کا اہتمام. پیپلز پارٹی مرکزی رہنما فریال تالپور, ندیم افضل چند, نیر بخاری اور قمر الزمان قائلہ کی شرکت. ملک کی سیاسی صورتحال, جمہوری عمل کی مضبوطی, میڈیا کی آزادی اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کا درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو. شرکاء نے اتفاق کیا کہ آزادانہ ذمہ داری اور اس مستحکم میڈیا ملک کی جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے. آزاد ذمہ داری اور میڈیا رپورٹنگ معاشرے کی بنیادی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت اعلیٰ سول اور اس کی قیادت سے ملاقاتیں. عالمی اور علاقائی صورتحال پر سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو. دونوں ممالک نے باہمی دفاعی اور سلامتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا. فریقین کا عسکری روابط, تربیتی تعاون اور متعلقہ اقدامات کو فروغ دینے پر اتفاق.
عام انتخابات 2024 میں انتظامیہ سے لی گئے ڈی آر اوز اور آر اوز کی غلطی پر الیکشن کمیشن کو احساس ہو گیا. الیکشن کمیشن کی آئندہ انتخابات میں جوڈیشل افسران کو بطور آر او ڈی آر او لگانے کی سفارش. الیکشن کمیشن کا تمام ہائی کورٹس کے جوڈیشل افسران کی فراہمی کے لیے پابندی بنانے کی سفارش میں کہا گیا کہ حکومت الیکشن ایکٹ ترمیم کر کے جوڈیشل افسران کی فراہمی کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹس کو پابند کرے. ایک سال قبل بننے والے ادارے میں بڑے پیمانے پر مبینہ کرپشن کی بازگشت. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے این سی سی آئی اے میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا. این سی سی آئی اے کے کئی افسران کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے لیے ادارے میں مبینہ کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات ٹیسٹ کیس. این سی سی آئی اے کے 2 افسران مبینہ طور پر لاپتہ، ایک کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا. بھارت سے مضر صحت ہوائیں لاہور سمیت پنجاب بھر کی فضاؤں میں داخل. آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، لاہور پھر سر فہرست. بھارتی علاقوں میں فصلوں کی باقیات چلانے کے واقعات میں حالیہ دنوں میں اضافہ. لاہور اور گردنواں میں فضائی معیار غیر صحت مند. فضائی آلودگی میں دنیا بھر سے سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک جا پہنچا. بھارتی شہر دلی 239 AQI کے ساتھ فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر. ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، کوہستان، کرم اور مانسہرہ میں بارش کا امکان. گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. مسلسل خشک موسم اور فضائی آلودگی سے مشرقی پنجاب کے اضلاع اسموگ کے زیر اثر رہیں گے. شہریوں کو احتیاط